اللہ اللہ سبحان اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہدیہ درود ہے بیٹا، بالکل سادہ چاہیے اور آواز منجمد اور ڈبوں کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. ابھی یہ بکھری بکھری سی آواز لگ رہی ہے. ہدیہ درود ہے ابر الناس پر، اثبت الناس پر، اجود الناس پر، اشجاع الناس پر، الاشد الحیاء پر، اطیب الاخلاق پر، اطیب الجسد پر، اعدل الخلق پر، اعراب العرب پر، افصح العرب پر، اکرم الاولین والآخرین پر. درود و سلام ہے الراوی عن ربہ پر، راکب البراق پر، راکب الدلدل پر، راکب الرفرف پر، خیر البریہ پر، تارک الثقلین پر، انوار المتجرد پر. آپ پریشان نہ ہو، میں حضور کے نام لے رہا ہوں. درود السلام ہے انوار المتجرد پر. میں نے پورے پاکستان میں جہاں بھی یہ نام لیے ہیں مجھے مجمع چپ نہیں کہیں ملا. درود السلام ہے اول الشاف والمشاف پر، عظیم الرکاب پر، النبی المقتدی پر، الذی ذکرہ فی الورا پر. درود السلام ہے المبعوث فی ام القرى پر، سراج الدجا پر، الآیات الکبریٰ پر. درود السلام ہے الصابر علی البلویٰ پر. آپ 12 دن کی بجائے پورا مہینہ سبحان اللہ کہتے رہیں، لیکن جو میں حضور کا نام لینے لگا ہوں آپ اس کی داد نہیں دے سکتے. درود السلام ہے سر الاسماء الحسنی پر. سبحان اللہ ہدیہ درود ہے رفیع الذکر پر، سبحان اللہ رقیق القلب پر. سبحان اللہ درود السلام ہے صاعد المعراج پر، عروۃ الوثقی پر، قدوۃ الصوفیاء پر، قائد الفقراء پر، کثیر الصوم والصلاۃ پر، مبشر الامہ پر. ہدیہ درود ہے محب فاطمہ پر، محب علی پر، محب حسن پر، محب حسین پر، المختص بالقرآن پر. یارا مجھے مزہ نہیں آ رہا ابھی آپ میں بولنے کا. المختص بالقرآن پر، مفتاح الجنہ پر، الاصدق فی اللہ پر، انعام اللہ پر، المہاجر الی اللہ پر، ید اللہ پر، بشرائی کلمت اللہ پر، دعوت خلیل اللہ پر، نعمت اللہ پر، وجہ اللہ پر، اذن اللہ پر، عین اللہ پر. درود السلام ہے لسان اللہ پر،
ہدیہ درود ہے العالم باللہ پر، الاخشى للہ پر، محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیقہ اہل الصفا، صدیقہ اہل الصفا، صدیقہ اہل الصفا، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذو الاجتبا، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان عین الحیا، عثمان جائے شمع کمال محمد است، المرتضی بحر الکرم، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعت النور ہی، فبتاء سر سرور ہی، اماؤ فی منشور ہی، زہراء وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنی بآواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام، وارثان محراب منبر اور سرزمین رحیم یار خان کی مرکزی انجمن میلاد النبی کمیٹی، سابق صدر قبلہ شیخ صاحب حاجی صاحب اور دیگر آپ کے رفقا، اللہ آپ سب کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کی تندرستی والی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال منت کی تھی کہ جوتیاں پہن کر کوئی بھی روحانی محفل جو ہے وہ اسپرچول پاور کی طرف نہیں چلتی، مشکل ہو جاتا ہے کوئی ماحول پیدا کرے زمین پر بیٹھنے کا۔ کچھ تھوڑا سا میری منت پر عمل ہو گیا ہے، اب میرا یہ بھی دل کرتا ہے میرے پیچھے جو علماء ہیں میرے سامنے ہوں، میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں، یہ جو انتظامیہ ہے، یہ جو مہمان خصوصی ہیں، یہ میرے سامنے آئے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ اچھا ہوتا رہے گا، بہترین وی آئی پی کلین زمین پر بچھیں گے اور ان کے اوپر سفید چادروں پر مہمانان گرامی کو بٹھایا جائے گا تاکہ مجھے پلٹ کر نہ دیکھنا پڑے۔ یہ میرا مذہب ہے نا، ہمارا تو یہ مذہب ہے، میں چشتی ہوں چونکہ، اٹھ فریدہ ستیا کوئی میلہ ویکھن جا، مڑ جے کوئی مل جے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ تو آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو وہ بات بنتی نہیں ہے، بہرحال یہ بنتی رہے گی۔ اس کے بعد خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم عوام الناس کو جو ہے وہ تقریر سنا دی جاتی ہے تاکہ دنیاوی معاملات بھی خراب نہ ہوں اور دین کی تبلیغ بھی ہوتی رہے۔ اللہ اس انتظامیہ کی توفیقات میں دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔
یہ جو میرے سامنے سورہ الزمر ہے 39 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 53 نمبر آیت ہے، 53 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو میں نے پورا تلاوت کیا ہے۔ اب میری کوشش ہوگی کہ بافیضان مرشد اور حسب استطاعت علم جب یہ آیت میرے حلق سے نکلے آپ سب کے سینے میں اتر جائے، اور قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے؟ میں پڑھنا شروع کر دوں قرآن پاک؟ ایسے نہیں ہوگا، جسے قرآن سے محبت ہے اپنی ایمانداری سے گج کے سبحان اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا قل، قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے، فرما دیجئے۔ آگے لفظ ہے یا، یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے۔ آگے لفظ ہے عباد، یہ جو لفظ عباد ہے یہ عبد کی جمع ہوتا ہے۔ آگے ہے یا، اسے کہتے ہیں یا متکلم۔ اب اس کا ترجمہ تمام مکاتب فکر کا متفقہ ترجمہ ہے، کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی محبوب ارشاد فرما دیجئے اے او بندو جو اللہ کے ہو، اے او بندو جو اللہ کے ہو۔ اب آپ میں سے بندہ تو وہ بولے گا نا جسے پتہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبوب ارشاد فرما دو اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، آگے نہیں چلوں گا، اے اللہ کے بندو جی مالک حکم کر۔ کیا حکم ہے؟ رحیم یار خان کے چوک میں ہم اکٹھے ہیں، ارشاد فرما محبوب اعلان کرو اسرفو علی انفسہم، اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ دیکھیں صاحبان آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، علماء میرے پیچھے تشریف فرما ہے، یہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے یہ سنیوں کے امام کا ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسرفو علی انفسہم کا ترجمہ مذہب دیوبند سے لوں۔ مذہب دیوبند کے علماء نے ترجمہ لکھا، کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اگر تم سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، جی لکھا ہے تو ہوتا ہوگا نا جی اسرفو علی انفسہم، اگر تم سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، ایڈے بھی خوش نہ ہو، صرف ہونا کو نہیں ہوندا، ساڑھے کو بھی ہو جاندہ ہے، ہو جاندہ ہے، یا اللہ ہو جاندہ ہے، مالک ہو جاندہ ہے، بھائی زندگی دے اندر وعدہ ہو جاندہ ہے تے گھاٹا بھی آ جاندہ ہے۔ بھی دیکھو نا تسا اچھا بلا نوجوان بچہ دی شادی کیتی ہے، اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی ہویا ہے گھاٹا آ گیا ہے۔ اچھا بلا کاروبار پہ چل رہا ہے، اچانک بند ہو گیا ہے، ایک ہی ہویا ہے گھاٹا آ گیا ہے۔ اچھے بلے تندرست بیٹھے ہو، اچانک اٹیک ہو گیا ہے، ایک ہی ہویا ہے گھاٹا آ گیا ہے۔ آ جاندہ ہے نا، بولو جی مولا آ جاندہ ہے۔ اللہ فرمائے محبوب جی مولا کل اعلان کرو یا عبادی الذین، اے میرے بندو اشرفو علی انفسہم، اگر تواڈے کولوں کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، جی مولا ہو جاندہ ہے، فرمایا لا تقنطوا، تسا پریشان نہیں ہونا۔ جسے اللہ تسلی دے وہ سبحان اللہ نہ کہے، اس کی مرضی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
یہ مائک نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا یہ مائک، مجھے نعرے کی آواز آ جائے گی جب آنی ہوگی، آپ فکر نہ کریں. اسرفوا علی انفسہم، اگر تواڈے کولوں کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، لا تقنطوا، تساں نا امید نہیں ہونا، تساں پریشان نہیں ہونا، تساں پریشان نہیں ہونا. اینے بندے بیٹھے ہو، قرآن میرے سامنے نے، علماء میرے پیچھے نے، ہاتھ جوڑ کے انا مولا تو ساڈا اللہ ہے، اسی تیرے گناہگار بندے ہاں. جدو تو پہ فرمانا ہے کہ نہ امید نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تو پھر سانو واقعی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ ہے میں نا، جدو تو ساڈا اللہ ہے کہ سانو پریشان ہونے دی لوڑ کا دیے. اللہ پاک فرمایا ایڈا سیانا نہ بن، میرے وال ڈائریکٹ نہیں ہو جانا. جیڑا ڈائریکٹ میرے وال ہویا انہا کا رجیم، او مردود ہے، انہا علیک لعنتی، او لعنتی ہے، کانا من الکافرین، او کافر ہے، انہا کا من الصاغرین، او ذلیل ہے، مولا ایڈا قصور کیے. اللہ پاک فرمایا اے بھی پیاندہ سی تو ہے میں نا، منو تیرے ہوں دیا کسے دی کی لوڑے، تو ہے میں نا، میں فرمایا تو لعنتی ہے. پر مولا کیوں؟ اللہ فرمایا منو منی جاندہ ہے، جنہوں میں منوانا انہوں کیوں نہیں ماننا. کیا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے آپ نے یار. ہاں میرا مولا حکم کر کی حکم ہے. فرمایا ایڈا سیانہ نہ بن، مولا کی حکم ہے. فرمایا لا تقنطوا، نہ امید نہیں ہونا، نہ امید نہیں ہونا، نہ امید نہیں ہونا. اچھا یا اللہ امید کدھر سے رکھیے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبراؤ نا میری رحمت ہے نا، گھبراؤ نا میری رحمت ہے نا. میں بیٹا بات واضح نہیں کر پا رہا. یا عبادی الذین، اے اللہ کے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اگر کوئی زندگی کے اندر وعدہ ہو جائے یا گھاٹا آ جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبراؤ نا اللہ دی رحمت ہے نا. یہاں تک اگر آپ کو پیغام ملا تو میں اس آیت کو یہی روک رہا ہوں، اور مجھے سورہ بقرہ ذہن میں آ رہی ہے. یہ 2 نمبر سورہ ہے اور 64 نمبر آیت ہے، 64 نمبر آیت ہے. اب آپ کہو گے تو میں پڑھوں گا نا. کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں پیچھے والے قرآن کے ساتھ نہیں نظر آ رہے یار، گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر میں اپنی رحمت نہ بھیجتا اور میرا فضل نہ آتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. میرا مولا میں بات واضح نہیں کر پایا، تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا رحیم یار خاں والو، تو اڈے گھر وسدے میں نہ پے، وسدے میں نہ پے، یا اللہ وسدے میں پے. فرمایا سنو، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اڈے گھر وسدے ہی میری رحمت دی وجہ تو نہیں پے. جنہ گھر اللہ دی رحمت دی وجہ تو وسدے گاز کیا کچھ سبحان اللہ. تو آدھے گھر میری رحمت دی وجہ تو واسطے میں پہ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو اگر آج بھی تم سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا، گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا، گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا، گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا. کیسے آگے قرآن شروع کروں گا؟ گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا. اگر آپ کو یہاں تک پیغام مل گیا ہے تو مجھے سورہ ہود یاد آ رہا ہے. یہ 11 نمبر سورہ ہے اور 58 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. 58 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا ولما جاء امرنا، ہمارا امر تو آ چکا تھا. ولما جاء امرنا، میں اللہ نے تو عذاب بھیج دیا تھا. تو مولا پھر فرمایا نجینا ہود والذین آمنوا معه، میں نے ہود کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی. مولا کیسے؟ فرمایا برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے،
اپنی رحمت کی وجہ سے. میں نے ہود کے ماننے والوں کو نجات اپنی رحمت کی وجہ سے عطا فرمائی. نہیں میں بات واضح نہیں کر پایا. پھر ارشاد ہو رہا ہے اسی سورہ ہود میں 11 نمبر سورہ کی 66 نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا، ہمارا امر تو آ چکا تھا، ہم نے تو عذاب بھیج دیا تھا. تو مولا پھر فرمایا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، حضرت صالح کے ماننے والوں کو میں نے نجات عطا فرمائی. مولا کیسے؟ فرمایا برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے. نہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں سمجھ آئی. رحیم یار خوالو تمہارے گھر ہی نہیں پچھلے نبیاں دی امتاں نہیں بچ میری رحمت دی وجہ تو ہی گئیاں نے، بچ میری رحمت کی وجہ تو ان گلیاں نے. اگر آپ کو یہاں تک پیغام پہنچ چکا ہے تو مجھے سورہ طٰہٰ یاد آ رہی ہے. یہ 20 نمبر سورہ ہے اور ارشاد ہو رہا ہے اس کی 24 نمبر آیت تک گھروں میں جا کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون، موسیٰ جی مولا فرعون کے ڈیرے پہ جاؤ، بڑا واہیات ہو گیا ہے. انہو طغیٰ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. قالا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروں کو کھول دے. یفقہوا قولی، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. یفقہوا قولی، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. یفقہوا قولی، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. یفقہوا قولی، رحیم یار خواہ والوں کو میری بات کی سمجھ آ جائے. یفقہوا قولی، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ مجھے ایک وزیر عطا فرما دے، وہ میرے خاندان میں سے ہونا چاہیے. ہارون اخی، یا اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے نبی کی دعا کو پورا کیا اور پوری قبولیت دعا کو اللہ نے سورہ مریم میں بیان کیا. یہ 19 نمبر سورہ ہے اور 53 نمبر آیت ہے. اب آپ کہو گے تو اس آیت کو تلاوت کروں ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، میں اللہ نے موسیٰ کو اس کا بھائی ہارون دے دیا اور جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا. مولا کیسے؟ فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا. جسے سمجھ آئے گی میں اسے داد دوں گا، جسے نہیں پتا چلے گا انگلی پکڑ کے ساتھ چلاؤں گا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، فرمایا میں نے موسیٰ کی دعا اپنی رحمت کی وجہ سے قبول کی. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تواڈے گھر ہی نہیں، میں تو پچھلے نبیاں نیت دعا بھی اپنی رحمت کی وجہ تو قبول کی تھی. یا عبادی الذین، اے اللہ کے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اگر آج بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبراؤ نہ، اللہ کی رحمت ہے نا. رنگیار خان والے اتنا ٹھنڈا نعرہ لگاتے، میں کیسے آگے پڑھوں گا یار؟ مجھے نعرہ سناؤ، ناریاں تو نہ سناؤ نا. کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو. نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں، کھڑے ہو. بیٹھ 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 مندے. ہم نے کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی. یہ ریکارڈ ہے ہمارا، نسل در نسل ہم نے کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی. میرے دادا حضور حضرت خواجہ رشید احمد شاہ بریلی شریف سے فاضل تھے. میرے نانا حضور بریلی شریف سے فاضل تھے.
میرے دادا حضور کے بڑے بھائی بریلی شریف سے فاضل تھے. ہمارا گھر بریلی سے فاضل کہلاتا ہے. ہمارے وجود میں خون مولا علی کا ہے, فیض بابا فرید کا ہے, علم بریلی کا ہے. کسی کی دل شکنی کرنا ہمیں نہیں آتا, اور نہ ہی ہم نے کسی کو برا چنگا کہنا ہوتا ہے. ہم نے تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے. اب جس کا قرآن سے محبت ہے وہ سبحان اللہ کہتے چلے جائے. بیٹا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں. کل محبوب اعلان کرو, یا عبادی الذین, اے اللہ کے بندو, اسرفوا علی انفسہم, اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے, زندگی سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, گھبراؤ نہ امید نہیں ہونا, اللہ کی رحمت ہے نا. کوئی مشکل آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی ٹینشن ہو جائے, گھبراؤ نا, اللہ دی رحمت ہے نا. یار یہ اللہ کی رحمت ہے نا. نہیں پھر دیکھ, رحمت اللہ, اسے لینگویج میں ادب میں مرکب اضافی کہتے ہیں, جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنتا ہے. اردو میں اس کی پہچان کا, کی, کے, کو ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے دا بس آف دا یونیورسٹی, یونیورسٹی کی بس. نہیں سمجھ آئی؟ بک آف دا خالد, خالد کی کتاب. اچھا یہ انگلش میں ہے. آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں. ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کب سبحان اللہ کہو گے؟ ناقۃ اللہ, ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی, اللہ نہیں ہے وہ, اونٹنی ہے, اللہ ہے. جسے نہیں سمجھ آئی, نصر اللہ, اللہ کی مدد, فرشتے آئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فرشتے آئے. نصر اللہ, اللہ کی مدد, اللہ نہیں ہے, اللہ ہے. وہ جو آئے وہ آئے, وہ ہیں. حزب اللہ, اللہ کی جماعت اور ہے, اللہ اور ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر اللہ نہیں, اللہ ہے, گھر ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اللہ نہیں, اللہ ہے, کتاب ہے. دین اللہ, اللہ کا دین ہے, اللہ ہے. عرش اللہ, اللہ کا عرش. لیلۃ القدر, قدر کی رات, قدر نہیں, رات ہے, قدر ہے. اور یارا جسے اب بھی نہیں سمجھ آئے گی, کب سمجھ آ جائے گی؟ جی یہ میں کہہ رہا ہوں, کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کا عرش, اللہ کا دین, اللہ نہیں, دین, کتاب, گھر. اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, امید رکھو اللہ کی رحمت پر, امید رکھو اللہ کی رحمت پر. یہ رحمت اللہ نہیں, اللہ ہے, رحمت ہے. اللہ ہو کے کہہ رہا ہے میری رحمت کو امید رکھو. اگر کوئی اوکھی پیڑھی آ جائے, امید, یا اللہ یہ تیری رحمت کون ہے؟ تو اللہ ہے, یہ تیری رحمت کون ہے؟ رحیم یار خاولو, میں نے دیکھنا قرآن کی محبت کس کے سینے میں ہے. سورہ انبیاء میں ارشاد ہو رہا ہے, 21 نمبر سورہ کی 107 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا لڑو نہ, جھگڑو نہ, رولا نہ کرو. 12 ربیع الاول کی صبح سرگی کے وقت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آمینہ کی گود میں مصطفیٰ میری رحمت بن کے آئے ہیں. بے ربط نعرے ہو گئے, آپ کے بے ربط نعرے ہو گئے. مجھے نہیں چاہیے, میں وصول نہیں کر رہا. بابا جی آپ کھڑے ہو جائیں, آپ دوبارہ کھڑے ہو کے پورا نعرہ لگا دیجئے.
میری گورنمنٹ کو آج پتا چلا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. فقراء کو پہلے دن سے علم تھا کہ دین محبت سے پھیلتا ہے. دین محبت سے پھیلتا ہے. معین الدین نے یہاں آ کے مناظرے نہیں کیے, معین الدین نے آ کے درس دیا ہے محبت کا. لوگ چہرہ دے کے کلمے پڑھتے رہے ہیں. بڑے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے ہے. سورہ انبیاء کی آیت میں نے تلاوت کر دی ہے. تقریر میری ختم ہو چکی ہے. زندگی نے پھر کبھی موقع دیا, میں پھر آیا تو آپ کے پاس آ کے بیان کروں گا. بس بیان سمٹ چکا ہے. ایک دفعہ اس آیت کو تلاوت کرو. وما ارسلناک الا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس کی زبان حرکت کر رہی ہے وہ کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے, اس کے منہ سے نکلنے والے ایک حرف کے برابر اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر رہا ہے, 10 درجات کو بلند کر رہا ہے, 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے. سارے قرآن پڑھو. وما ارسلناک الا. آجو ملتے ہیں. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. واہ کا معنی ہوتا ہے شابش بیٹا شابش, میں راضی ہوں. واہ کا معنی ہوتا ہے, جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے انتظامیہ کو مبارک ہو. آپ کے خطیب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, سامعین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. واہ کا معنی ہوتا ہے جی شابش شابش. واہ کا معنی ہوتا ہے, ماں کا معنی ہوتا ہے جو نہیں. یہ ماء نفی ہے. ماں کا معنی ہے نہیں, ماں کا معنی ہے نہیں. واہ کا معنی ہے اور, ماں کا معنی ہے بولو ماں نہیں. ماں کا معنی نہیں. ارسلہ بھیجا. ارسلہ کا معنی بولتے آؤ بیٹا. ارسلہ کا معنی نا. شابش شابش. آپ کا نام کیا ہے جی؟ علامہ محمد رضوان کہہ لوں, آخر طالب علم تو ہوں گے نا. یہ غزالی زماں کی سنت ہے. میں احمد شہید صاحب کے والد گرامی کی بات کر رہا ہوں. پہلے دن طالب علم داخل ہوتا تھا نا مدرسے میں, اس کا نام لکھتے ہی کہتے تھے مولانا بات سنو. لوگوں نے کہنا شاہ جی یہ مولانا کیسے ہو گیا ہے, ابھی تو آئے, فرمایا میرے منہ سے نکل گیا ہو جائے گا. تو پھر میں کہوں نا آپ مولانا بیٹھے ہوئے نا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضوان صاحب جی. نا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے. نا کا معنی بولو بیٹا. نا کا معنی وا کا اور ماں کا نہیں. ارسالہ بھیجا. نا کا ہاں کا آپ کو کی طرف نہیں, کو آپ کو. وما ارسلناک الا نہیں جرا. اللہ کا معنی مگر. اللہ کا بولتے آؤ. اللہ کا اچھا. وما ارسلناک الا رحمت. اچھا رحمت ٹھیک ہے رحمت. اچھا جی رحمت لل کے لیے. لل بولو بیٹا. لل کے لیے. عالمین تمام جہانوں کے لیے. ہو گیا ترجمہ؟ ہو گیا ترجمہ؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ترجمہ نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ نے پوری آیت کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے, رحمت کا نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے رحمت کا ترجمہ نہیں کیا. آپ نے رحمت کا ترجمہ ہی نہیں کیا. تو جب آپ نے رحمت کا ترجمہ نہیں کیا تو نوجوان بچوں کو یونیورسٹی میں بیٹھ کے کون بتائے گا کہ اللہ نے نبی کو کیا بنایا ہے؟ بولو یارا جسے سمجھ آ رہی ہے بھئی, کون بتائے گا اللہ نے نبی کو کیا بنایا ہے؟ رحمت جی کیا بنایا ہے؟ رحمت جی. رحمت عربی میں, ہاں جی عربی میں. تو اردو کیا ہے؟ ہم عربی نہیں ہیں, ہم اردو ہیں. ہمیں اردو میں بتاؤ رحمت کا کیا
माना है। अब आप कहोगे तो रहीम यार खां के चौक में मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आज से 7.5 साल पहले लाहौर की सरजमीन पे दाता साहब को सलाम करने के बाद शेख फरंदी स्ट्रीट के साथ वाले मकतबा से मैंने 450 रुपए में एक किताब खरीदी। वो क्रिश्चियन स्कॉलर की लिखी हुई किताब है, अरबी की डिक्शनरी है, सुन्नियों की नहीं, देवबंदियों की नहीं, शियों और अहले हदीसों की नहीं, ईसाइयों ने वो लिखी है। उसमें लफ्ज रहमत का तर्जुमा करते हुए ईसाई स्कॉलर लिखता है कि रहमत के 2 माना होते हैं, 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 रहमत के 2 माना होते हैं। नहीं करूंगा तर्जुमा, अगर पीछे वाले चुप करके बैठोगे। रहमत के 2 माना होते हैं। ना समझ आए तो किसी मुसलमान को समझ ना आए कि अल्लाह ने नबी को क्या बनाया है, अकल में आ जाए तो ईसाई को भी आ जाता है अल्लाह ने नबी को क्या बनाया है। रहमत के 2 माना है। लफ्ज रहमत का पहला माना करते हुए कहते हैं, लफ्ज रहमत का लुग़वी माना, पहला माना इस्तानत होता है। इस्तानत का माना होता है मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा। घर जाके सुभान अल्लाह कहना, ठंडा सुभान अल्लाह है। आयत का माना करो, महबूब मैंने तुझे आलमीन के लिए, मैं अल्लाह ने तुझे मुश्किल कुशा बनाया है। लफ्ज़ रहमत का दूसरा माना मग़फ़िरत, लफ्ज़ रहमत का दूसरा माना मग़फ़िरत, लफ्ज़ रहमत का दूसरा माना मग़फ़िरत। महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने तुझे आलमीन के लिए गफूर बना के भेजा है। तेरा दिल करे रहीम यार खां वालों को बख्श दे, तेरा दिल करे सामने बैठे हुओं को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुख होता है मुझे यारा, दुख होता है मुझे, आपके ठंडेपन पे दुख होता है बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं करो मेरे साथ, मैं सफर में क्या याद करूंगा रहीम यार खां को। लो जी गुजरांवाला से आए थे, ईसाइयों की क्रिश्चियन स्कॉलर की किताब से तर्जमा कर गए। हम नहीं मानते उसे, ईसाई स्कॉलर को। चलो मैं बुखारी से तर्जमा करता हूं। अब भी जो चुप करेगा फिर उसकी अपनी मर्जी है ना। हदीस नबी का इस्तकबाल करो, गज के सुभान अल्लाह कहते। सुनो मेरा बेटा, बुखारी शरीफ के अंदर बाबू श्याम के अंदर हजरत सलमा बिन सना रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजा तोड़ चुके हैं। फर्ज रोजा है, फर्ज रोजा टूट चुका है। बीवी बनी संवरी थी, रोजा टूट गया, फर्ज रोजा टूट गया। उठ के मस्जिद में नहीं गए, उठ के कुरान खोल के नहीं बैठ गए। उन्हें पता है मुश्किल कुशा है ना, उन्हें पता है अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह की तरफ से आया हुआ गफूर है ना। बारगाह रिसालत में आके करते हैं, हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह, हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह। आका मेरी जान पे जुल्म हो गया, मेरा फर्ज रोजा था टूट गया। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी पाक ने नहीं फरमाया मैं क्या करूं, मैं तो तेरी तरह इंसान बन के आया हूं, अब अल्लाह जाने और तू जाने। फरमाया घर चला जा, 60 रोजे रख जाके, कदम पे हाथ लगा के कहते हैं मैं एक नहीं रख सका, 60 कैसे रखूं। फरमाते घर चला जा, 60 मस्कीनों को खाना खिला जाके। कहा जी मैं तो खुद मस्कीन हूं, कई दिन से मैं खुद भूखा और प्यासा हूं, मेरी बीवी भूखी और प्यासी है। अब नबी पाक ने फरमाना चाहिए था यार, यहां तक शरीयत थी अल्लाह की, दीन था अल्लाह का, मैं क्या कर सकता हूं। फरमाया इजलिस या सलमा बिन सनहर, बैठ जा, बैठ जा, घबराना, अल्लाह ने मुझे मुश्किल कुशा भी बनाया है, गफूर भी बनाया। एक बंदा खजूरों की टोकरी लेकर आया है, उसने नजराना पेश किया है। फरमाया आईना साइलुन, मेरा सियाबी किधर है जी आका। फरमाया ये खजूरें उठा और इन सब में तकसीम कर, जा तुझे माफी मिल गई। सारे
صحابہ کا چہرہ دیکھ کر قدم پہ ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی و نفسیہ کا، یہ سارے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، کئی دن سے میں بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے، فرمایا کھجوراں دی ٹوکری گھر لے جا، تو کھا، تیری بیوی کھائے، تیرے بچے کھان، تجھے معافی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ جرت نہیں ہے ابھی کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو یہ کہہ سکے کہ نہیں جی بات یہ ہے جی کہ ہم یہ بخاری کی حدیث نہ مانتے نہیں ہیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، بالکل کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کی یہ جرت کر لے کوئی، دیکھیں جی میں تو نہیں مانتا نبی کو مشکل کشا اور غفور میں نہیں مانتا، یہ رحمت کا ترجمہ ہے ہی نہیں، تو پھر آؤ میں رحمت کا ترجمہ قرآن سے کرتا ہوں۔ یہاں نہیں کروں گا، یہاں نہیں کروں گا، آپ والی بات نہیں ہے، یہ آپ والی بات نہیں ہے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، بالکل نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے نہیں مزہ آ رہا۔ اچھا چلو ٹھہرو، چپ کرو، میں چانس دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پھر میں لفظ رحمت کا ترجمہ قرآن سے کرنے لگا ہوں، لیکن یہاں ایک معنی نہیں ہے، یہاں دو معنی نہیں ہے، یہاں رحمت کے تین معنی ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے تینوں معنی ہو جائے سبحان اللہ کہنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں رحمت کا پہلا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فرقان ہے، 25 نمبر سورہ کی 48 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ 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 رحمتہ۔ اللہ فرمایا یہ آسمان سے اترتی ہوئی بارش میری رحمت ہے، یہ میری رحمت ہے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پاک کرتی ہے۔ پتہ چلا قرآن کی نگاہ میں رحمت کا معنی ہوتا ہے جو پلید کو پاک کرے، جو پاک کرے اسے رحمت کہتے ہیں، جو پاک نہیں شاہ جی نی والی آیت چک چک کے تسی نبی پاک تے لائی جاندے ہو پہ، یہ تے بارش لی آئے تھے، میں کہ یہ سورہ جمعہ ہے، 62 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی دوسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ فرمایا جنہ مرضی ناس پاک تے تلو پھر بھی آمینہ دے لال ہی کرنا ہے۔ لفظ رحمت کا پہلا معنی ہے پاک کرنے والا، قرآن کی نظر میں لفظ رحمت کا پہلا معنی ہے پاک کرنے والا، قرآن کی نظر۔ اگلا کیسے کروں گا اگر چپ بیٹھے ہو تو یار؟ لفظ رحمت کا دوسرا معنی ہے سورہ الکہف میں 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 10 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصحاب کہف کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتن۔ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں، اصحاب کہف کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا آتنا من لدنک، یہ سائڈ پہ کرو یار، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا آتنا۔ جس کا قرآن سے پیار ہے سبحان اللہ کہنا پڑے گا، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ہاں ربنا آتنا من لدنک رحمتن۔ کیسے آگے چلوں گا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتن۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، یہاں آگے جو لفظ پڑھوں گا اس میں رحمت کا معنی آ جائے گا، لیکن میرا دل کر رہا ہے اس آیت کو روک کر اسی سورہ میں سے 22 نمبر آیت کو پڑھوں۔ نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نہیں پڑھوں گا، نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کا موڈ نہیں ہوگا،
यारा मैं पढ़ना चाहता हूं ये कौन है जो कह रहे हैं ए अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा। ये मैंने 2 सफ़े आगे की, ये 22 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलूना, लोग ये कहेंगे सलासतुन, ये रहमत मांगने वाले 3 हैं। तो मौला फिर फरमाया राबिउहुम कल्बुहुम, मैं ये फरमाता हूं कि चौथा इनका कुत्ता भी है, चौथा इनका कुत्ता, मैं ये फरमाता हूं कि चौथा इनका कुत्ता भी है। तो मौला फिर वयक़ूलूना खमसतुन, कुछ लोग ये कहेंगे ये 5 है। तो मौला फिर फरमाया सादिसुहुम कल्बुहुम, मैं ये फरमाता हूं कि 7वां इनका कुत्ता भी है, 7वां इनका कुत्ता भी है। अच्छा छठा इनका कुत्ता भी है। अच्छा मौला फिर रजमन बिल गैब का तर्जुमा नहीं करूंगा, बात लंबी हो जाएगी, इसे उधार कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं। वयक़ूलूना सबातुन, लोग ये कहेंगे कि वो 7 है। तो मौला फिर वशामिनुहुम कल्बुहुम, मैं ये फरमाता हूं कि अगर ये 7 है, 8वां इनका कुत्ता भी है, 8वां इनका कुत्ता भी है। रहेंगे आरखा वालों, उनका कुत्ता, 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 उनका। या अल्लाह ये कुरान है, मस्जिद में पढ़ेंगे, मुसल्ले पे पढ़ेंगे, तरावियों में पढ़ेंगे, मिंबर में पढ़ेंगे। फरमाया नसो मेरे करो मिनुए हो जे नमाजी दी लोड़ ही नहीं, जिसे दिल में चुना दे कुत्ते का भी अदब नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान। वहई लना मिन अम्रना रशदा, अल्लाह हमारा काम आसान कर दे, अल्लाह हमारा काम आसान कर दे। पता चला रहमत का दूसरा माना आसान करना। अब भी नहीं समझ आई, मुश्किल कुशाई करना, या कुरान को मानना छोड़ो या नबी को मुश्किल कुशा मानो। जी लफ्ज रहमत का तीसरा माना गफूर है, गफूर है। लफ्ज रहमत का तीसरा माना गफूर है। देखें मेरे पास, मेरे सीने में सकत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। अभी वो आगे जाके बयान करना है ना, जाके वहां भी तो जोर लगेगा। छोड़ना चाहता हूं मैं मिंबर, वरना मैं यहां 30 आयतें कुरान की पढ़ूं। जिन आयतों में अल्लाह ने अपने नाम मुस्तफा को दिए हैं। आप 2 पे परेशान हैं। देखो मैं अभी मकामे मुस्तफा नहीं पढ़ रहा, मैं अगर मकामे मुस्तफा पढ़ूं तो आपको पता चले मजहब हक में मुस्तफा की अजमत और मकाम क्या है। क्या बात है शादी, क्या बात। नहीं आपने ये नहीं सुना सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला, क्या माना इसका? हमारा रब पाक है और अल आला है, अल्लाह अल आला है, अल्लाह अल आला है, अल्लाह अल आला है। जिस अल्लाह को तुम अल आला मानते हो वो अल्लाह कह रहा है मोहम्मद अल आला है। कहोगे तो कुरान की आयत पढ़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा, आप वाली बात नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। नहीं आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, ठंडा कहा है। और जो पीछे खड़े हैं बाजू निकाल के सुभान अल्लाह कहना सीखो यार। सूरह नजम पढ़ो घरों में जाके, 53 नंबर सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा बिल उफुकिल आला, फरमाया मैं भी अला आला, मुस्तफा भी अला आला। या अल्लाह कोई फर्क नहीं, फरमाया चुप कर, मैं बनाने वाला अला आला, ये बनने वाला अला आला। मुस्तफा गफूर है। ये आयत मैंने निकाल ली है, सूरह निसा है, चौथी सूरह है, 64 नंबर आयत है। आप कहोगे तो मैं पढ़ूंगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गलती हो जाए तो मुस्तफा के पास आ जाओ। क्या होगा? फस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद के कदमों में आके अल्लाह से माफी मांगो, माफ कर देगा। फरमाया कभी नहीं, कब करेगा? वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा मुस्तफा गुनाहगार का चेहरा देखे
پھر مجھے کہے چل درود پڑھ دے معاف کر دے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، میں اعلان کرتا ہوں گناہگار کے گناہ نہیں، غفور کا چہرہ دیکھوں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہے، موت بھی حیات ہے۔ اچھا جی، اچھا، آپ فکر فقیری فضول راستے کی سختیاں پاس باں ہے، پاس باں، پاس باں ہے، پاس باں، یا نبی، یا نبی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آدھی آیت کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے، کتنے منٹ ہو چکے ہیں؟ 45 منٹ میں آدھی آیت پڑھی گئی، اور اب میں باقاعدہ تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مذہب کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے مذہب قصوں میں سے نہیں لیا، قرآن میں سے لیا ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم ایک دفعہ پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ فرمایا محبوب جی مولا اعلان فرماؤ۔ مولا کیا اعلان کروں؟ یا عبادی الذین، جو مجھ اللہ کے بندے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، اگر ان سے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم گھبرانا نہیں، میں محمد ہاں نا۔ میرے دوستو، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، اور نہ ہی ہمیں کہنا سکھایا گیا ہے، اور کہنا بھی نہیں چاہتے، اور کبھی کہیں گے بھی نہیں، لیکن مذہب یہ ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ ہے نا؟ ہمیں تکلیف کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ ہے نا؟ یہی مذہب ہے نا، حضور حاضر و ناظر ہے نا، حضور ہے نا، جس کا ایمان ہے حضور ہے نا۔ اچھا ہے نا، اچھا کیوں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ ہی کا مذہب ہے جو اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ، میں آل عمران پڑھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے، ریفرنس نہیں دوں گا، آپ کو یاد ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا، اے عیسیٰ ہم تجھ پہ موت نہیں آنے دیں گے، تجھے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیں گے۔ اب ہمارا مذہب کہہ رہا ہے عیسیٰ زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں مصطفیٰ تو ہے ہی نہیں، مصطفیٰ تو نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نقل کفر نباشد ختم ہو گئے ہیں، تو ہمیں عیسائی کان پکڑ کے کہیں گے نلائکو کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو موجود ہو۔ سبحان اللہ، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، سبحان اللہ، کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہ، محمد ہے نا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی رحمت نے جو درس دیا ہے، کیا عالم ہوگا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، محبوب اللہ کی نصرت آ گئی، والفتح اور فتح آ گئی، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ اس وقت اپنی پیٹھ پر ہیں، آپ کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا،
یہ عالم ہے اور جرار لشکر آپ کے ساتھ ہے. مکے کی گلیوں میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اتنے بڑے لشکر کا اتنا بڑا سپہ سالار رحمت للعالمین کی نگاہ اٹھی. فرمایا صحابہ 10 صحابہ اس کتی کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ, یہ تنگ نہیں ہونی چاہیے, میں رحمت للعالمین بن کے آیا. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ مجھے پتہ ہے یہ جملہ زیب منبر نہیں تھا, لیکن اتنا بڑا رحمت کا جملہ میں نے اس لیے کہا, جس مذہب میں کتی کے بچوں کو ڈسٹرب کرنا یہ رحمت کے خلاف ہے, وہاں 16 دسمبر کو آرمی سکول کے اندر پشاور کی سرزمین پہ وہاں جو بچے تھے وہ مسلمانوں کے بچے تھے. ہاں بیٹا, حالات حاضرہ کا ٹچ دینا بڑا ضروری تھا. وہاں جو بچے تھے وہ جانور کے بچے نہیں تھے, وہ مسلمانوں کے بچے تھے. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے؟ میرے دین میں تو جانور کے بچے پہ رحم کرنا انسانیت ہے, تو انسانوں کے بچوں کو قتل کرنا اور جانوروں کی طرح ذبح کر دینا یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے. پیٹھ پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نے ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے اعلان کیا, جاؤ حاتم طائی کو اریسٹ کر کے لاؤ. حاتم طائی کو صحابہ کا لشکر گیا ہے اریسٹ کرنے کے لیے, حاتم طائی نہیں ملا. حاتم طائی کے قبیلوں کو اریسٹ کیا گیا اور حاتم طائی کی بیٹی کو اریسٹ کیا گیا. بیٹی آگے آگے ہے, پیچھے قبیلہ ہے, ارد گرد صحابہ کا لشکر ہے. ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کی رحمت کی نگاہ اٹھی. بلال کو فرماتے ہیں, بلال میں کی وینا پیا آقا تسی ٹھیک ویندے ہو پے. ایک نوجوان بچی ہے, وہ سر تو دوپٹہ اتر کے وہ پیروں میں آ گیا ہے. جلدی میں کملی اتار کے فرمانے لگے, بلال جی آقا اے محمد دی کملی لے جاؤ, اس بچی دے سر تے دے کے آ. مصطفیٰ دی کملی لے جاؤ, اس بچے دی سر تے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنرل رحیل شریف کو, ہم داد دیتے ہیں, اس کی جرت کو سلام کرتے ہیں, ہم اسی بہادری کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے رحیل شریف کی زندگی کے لیے نعرہ بلند کریں گے, نعرہ حیدری. بلال جی آقا کملی لے جا. آقا آقا ایک کملی ہے, آقا یہ دیا قسمہ اللہ چاہیے نے. کتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ کا سبحان. آقا تیری چادر دیا قسمہ اللہ چاہیے نے, ایڈی پاک چادر ہے دیا قسمہ اللہ چاہیے نے. وہ کافران دی پیئے, کافران دی ابا بھی پلیت ہے تے آپ بھی پلیت ہے تے کملی پاک ہے. آقا او کافران دی دیئے تے کملی پاک ہے, سرکاروں کافران دی دیئے. حضور فرمایا بلال چپ کر دی دیئے. سبحان اللہ, جسے سمجھ آگے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. بلال دی دیئے, جلدی نال میری کملی دے آ. آقا میں اوہی چادر سواری نہ کروں جیڑی وہ دے گھر دیا دے کے کلیے. بلالوں بھی کچھ چادر ہے جیڑی 2 قدم دی عزت کی حفاظت نہیں کر سکی. مصطفیٰ دی کملی دے, قیامت تک محمد دی عزت کی حفاظت کرے گا. اب بھی اس واقعے کی کمی رہ گئی ہے. آپ پرانا کیوں سنتے ہیں؟ اسی رحمت کے اس پیغام کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. یہ ہے مشن اس انتظامیہ کا, یہ ہے رحیم یار خان کے سرزمین کے ان تاجروں کی اس انتظامیہ کا مشن کہ حضور کی رحمت کا مشن زندہ رہے. ہر مشن کی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے,
اور اس مشن کی آکسیجن جہاں یہ بزرگ ہے، جہاں یہ بزرگ ہے، جہاں یہ بزرگ ہے، جہاں یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ اس آکسیجن ہے اس مشن کی یہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بندے آئے ہیں سارے اس مشن کی آکسیجن ہے، اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں بات کرنا چاہتا، میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں، میں پھر بھی یہ آیت ضرور پڑھوں گا۔ اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایک لفظ آیا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اکثر مجھے پوچھا جاتا ہے شاہ جی نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ پڑھی تو جاتی ہے مسجد میں، قائم کیسے ہوگی؟ ارشاد ہوا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے محبوب ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نمازوں کو قائم کرو۔ اگر میں آپ سے کہوں پرہیز کرو، آگے چپ کر جاؤں، ساری زندگی کھپ جاؤ، نہیں سمجھ آئے گی پرہیز کس بات سے کرنا ہے۔ صرف اتنا کہہ دوں میٹھے سے پرہیز کرو، ساری سمجھ آ جائے گی۔ اچھا پھلوں میں یہ نہیں کھانا، کولڈ ڈرنک میں یہ نہیں پینا، فلانی چیز میں یہ نہیں کھانا۔ اگر اللہ کہے محبوب کہو نماز قائم کرو، آگے چپ کر جائے، کبھی نہیں سمجھ آئے گی کیسے قائم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، میں اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے میری بارگاہ میں اعلان کر کے بھی خرچ کرو، چپ چپ کر کے بھی خرچ کرو، تمہاری نمازیں قائم ہو جائیں گی۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ یہ مشن، یہ میلاد النبی کا یہ جلسہ قائم ہو جائے۔ اپنی نمازیں قائم کرنے کے لیے میں اعلان کرنے کا عادی نہیں، میری پوری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے، میں نے جب اعلان کیا ہے پہلے اپنی نماز قائم کرتا ہوں، پھر لوگوں سے کہتا ہوں نماز کو قائم کرو۔ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ہاشمی سید ہوں، آپ کے مذہب کا چھوٹا سا نالائق سا نکما سا عالم دین ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں، میری جیب میں سے 500 روپیہ ہے، اس انتظامیہ کی انجمن میلاد النبی کا میں آپ کو تو نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا آپ کو، میلاد النبی کمیٹی کے اس چندے میں حصہ ڈالنے کے لیے میں نے ابتدا کر دی۔ اللہ میری نماز کے قائم کرنے کو قبول کرے۔ اب میں آپ سب کو اعلان کر رہا ہوں، جتنے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ اسے ڈن نہیں سمجھنا۔ وہ مائی اٹی لے کے چلی تھی سوتر کی، اسے پتا تھا چوک میں خریدار تاجر ہیں، اس نے کہا تھا کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم خریداروں میں نام تو آ جائے گا نا۔ اور یارا نہیں سارا میلاد کر سکتے تو مصطفیٰ کے میلاد میں حصہ ڈالنے والوں میں نام تو آ جائے گا نا۔ اٹھو، اٹھ کے میرے سامنے آؤ اور جسے جو توفیق ہے اپنی نمازوں کو قائم کرو، اور حضور کے اس میلاد کے مشن میں بڑھ چڑھ کر یہ حضرت صاحب آئے ہیں 500 روپیہ پیش کر رہے ہیں، یہ میرے نوجوان دعوت اسلامی کے آئے ہیں 100 روپیہ پیش کر رہے ہیں، حاجی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں 1000 روپیہ پیش کر رہے ہیں، یہ نوجوان 100 روپیہ پیش کر رہے ہیں۔ نہیں، جو انتظامیہ والے ہیں وہ پیچھے چلو، جس کا دل کرے اٹھ کے میرے پاس آؤ، میں نے جھولی کھلائی ہوئی ہے، بچھا کے جھولی میں اللہ رسول کے اس ہوکے کے لیے اعلان کر رہا ہوں۔ اگر میرے یہ پیچھے سے 2000 روپیہ آ چکا ہے، اگر میرے نبی چاہتے تو انگلی کے اشارے سے مسجد نبوی کو بنا سکتے تھے، انگلی کے اشارے سے مقام صوفہ کو بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اعلان کیا ابو بکر آ جاؤ نماز کو قائم کرے، عمر آ جاؤ نماز کو قائم کرے۔ یہ ایک نوجوان 1000 روپیہ دے رہا ہے، یہ ایک نوجوان 500 روپیہ دے رہا ہے، یہ نوجوان 100 روپیہ، کوئی نہیں یارا جسے جو حسب توفیق ہے۔ انتظامیہ والے جو کرسیوں پر ہے کوئی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ من جا اب جانا کیا چاہتا ہے، فرمایا تھوڑے گھر